یہ ویسے تو پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں، فوج نے بھی دی ہے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے مقابلے میں بہادری اور قربانی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اب آپ کا سپاہی اور آپ کا افسر ہی فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے، تو کتنا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے دوبارہ دہشت گردی کے واقعات کی؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 3-4 تنظیموں نے اتحاد کر لیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نئی ڈیولپمنٹ کی، ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور فوجی ادارے ایف سی اور ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے بہت ہی میرے خیال میں ایکٹیو ہیں بہت۔ اس کا میں ابھی آپ کو اگزامپل ایک بتاؤں، سوات میں کوئی میرے خیال میں پچھلے سال سپٹمبر سے کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، ہر ہفتے میں ہر 15 دن کے بعد کوئی سیاسی شخصیت یا کوئی ٹریڈرز تو اس کی کلنگ ہو رہی تھی۔ تو ہم نے نہ صرف ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، سارے بندے بھی پکڑے گئے، اور جو ٹیرر فائنانسنگ جو پیسے ان کو افغانستان سے مل رہے تھے وہ بھی ریکور کیے، اور ابھی بند ہے۔ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے؟ ایک چیز میں اور بھی میں نے ایک کیا کہیں ایکسپیرینس مجھے ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہاں پہ جو ٹیررزم ہے اس کی ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پرسنل دشمنی کو بھی ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے، اور ٹیررزم کو پرسنل دشمنی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پرسنل دشمنیاں ہیں نا، یہ بھی ٹیررزم کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی، کیونکہ سارے رشتہ دار ہیں ادھر بھی ادھر بھی، تو یہ سارے کبھی ان کو مارنے آتے ہیں، کبھی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے میں ابھی انسیڈنٹ بتا رہا ہوں، they were targeted killing, they were terrorism، بٹ اس میں یہی تھا کہ رشتہ دار تھے آپس میں۔ تو پھر افغانستان سے پیسے ملنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں، افغانستان سے پیسے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اب پیسے لے کے آئے، انڈیویجولی لے کے آئے یا کسی نے دیے، یہ دوسرا ایشو ہے، لیکن انڈیویجولی پیسے لے کے آئے ضرور۔ اس بات کے شواہد آپ لوگوں کے پاس ہیں یا ملے ہیں مختلف انٹروگیشن کے دوران کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کو افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے؟ ایک چیز کنفرم ہے، وہ جو میں دس از اے ریکارڈ، وہ جو کہ افغانستان سے کالیں آتی ہیں ایکسٹورشن کے لیے۔ باجوڑ میں کسی یہ جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں اس میں بالکل آتی ہیں، اپروکسیمیٹلی 78 کالیں آئی ہیں، یہ جو میرے خیال میں 1 سال سے لے کر تقریباً جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے۔ اب اس کو جب ٹریس کر لیں گے تو وہ کالیں جتنی بھی ہیں وہ ٹاورز افغانستان کے آتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی کوشش یہی کی ہے کہ ان کو کمپائل کر کے، اور جو FATF ہے ابھی یہ جو اس میں یہ ٹیک اپ کیا جائے مسئلہ، کہ یہ جو وہاں سے یہ فیسلیٹیشن ہو رہی ہے کالوں کے حساب سے، تو اس کو روکا جا سکے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ صرف افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے پلان کرتے ہیں یا لوگوں کو کالے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے انٹیلیجنس کی طرف سے یا ان کی ریاست کی طرف سے کسی سپورٹ کے بھی شواہد ہیں؟ یہ ہم نے ابھی 5-6 آدمی گرفتار کیے تھے خیبر کے علاقے میں، اس سے یہ شواہد بالکل ملے ہیں کہ وہاں سے ڈائریکشنز ملتی ہیں بالکل، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیسٹیبلائزیشن کروائیں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں۔ بالکل اس کے بالکل شواہد ہیں ابھی تک۔ یہ پورا ریجن میں گیم ری شیپ ہو رہا ہے، افغان طالبان کی نیگوسیشنز، امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیل، اب انٹرا افغان ڈائلاگ، اس کے تناظر میں پھر ان 3 تنظیموں کا دوبارہ اتحاد کرنا۔ تو آپ لوگوں کی تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے کہ ٹیررزم کا خطرہ بڑھ رہا ہے یا کہ مزید کم ہوگا؟ میں جتنا میں سمجھتا ہوں چیلنج از دیر، چیلنج ہے ضرور، لیکن مسلح افواج، ہم اور ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں، میری اپنی ہے یہ رائے یہی ہے کہ they will not tolerate any violence within the territorial jurisdiction of پاکستان۔ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ عوام کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے اس کو ڈیفیٹ دیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں یو سی کہ کوئی ریسرجنس نہیں ہوئی، رینڈم واقعات ہوئے ضرور ہیں لیکن ریسرجنس ایز سچ نہیں ہوئی۔ سو یہ ہماری کیا کہتے ہیں کامیابی کا ایک دلیل ضرور ہے۔
اور کچھ چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی. وہ یہی ہے کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، آرمی کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کمپین ہے، وہ بڑی سکسیزفلی چل رہی ہے میرے حساب سے. بالکل. اچھا، وہ تو سکسیزفلی چل رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس جہاں ٹیررزم کے معاملے میں قربانیوں کے لحاظ سے سر فہرست ٹھہری تھی، ہم کس کس کا نام لے، سیف الغیور صاحب کا نام لے، ہم ملک سعد کا نام لے، کس کس کا نام لے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف اچھے بیہیویئر کے لحاظ سے بھی خیبر پختونخوا کی پولیس وہ پورے ملک میں مشہور تھی. آپ جیسے شریف آدمی اب ان کے قائد بنے ہیں، لیکن اس دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ تو یہ کیوں خیبر پختونخوا کا کلچر کیوں بگڑ گیا؟ میں نے ایک بات دیکھی ہے، یہ دیکھی ہے کہ اٹ واز اے پشتون کلچر وچ واز کوڈیفائڈ انٹو دی لا. ایک پختون کلچر تھی، بڑی اچھی کلچر ہے، کیونکہ عزت نفس جس میں مجروح نہیں کیا جاتا اور ساروں کی عزت کی جاتی ہے، اس کو انہوں نے کوڈیفائی کر کے ایک لا بنا دیا. اور اس میں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ جتنے بھی ایک دو واقعات ہوئے، پرٹیکولرلی میں اس کا یہ جو پشاور میں ٹارچر والا کا، میرے اپنے حساب سے اٹ واز انڈیویجول ایکٹ. ہم نے ایس پی کو بتا دیا، 2 ایس ایچ اوز تھے، ان کے بھی پرچہ رجسٹر کر دیا. لیکن ایک چیز بتاؤں، اس کلچر میں ایک چیز ضرور ہے جس کو آئی ایم ناٹ گیونگ ان جسٹیفیکیشن آف ریونج والا کلچر ایک ہے بہت بڑا، لیکن لیکن انڈیویجولی جو ایکٹ ہوتا ہے نا، وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتا. اس میں ایک اور بھی اسپیکٹ ہے. اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ قانون کی حد تک وہ پولیس ایکٹ جو بنا تھا نا، وہ بڑا اچھا تھا قانون کی حد تک، آٹونامی کی حد تک. لیکن یہ میری پرسنل رائے ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے جو انسٹیٹیوشنل میکینزم تھے نا، وہ فنکشنل نہیں ہوئے تھے. اس میں پبلک سیفٹی کمیشن بننی تھی، وہ نہیں بن سکی. پبلک کمپلینٹ اتھارٹی تھی، وہ نہیں بن سکی. اور یہ جو 2 انسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں بنے. نہیں، وہ تو اس وقت بھی دورانی صاحب پہ ہم یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی آپ نے تو اس کو بالکل فوج کا سسٹم بنا دیا، تو آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، تو آپ نے ابھی تک کیوں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا؟ ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہے لیجسلیشن. ہم نے گورنمنٹ کو لکھ کر سجیشنز دی ہے. اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہوا تھا کہ جوڈیشری اس میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی کہ ہم بیٹھیں گے تو ہم احتساب ادھر کیا کریں گے، یا ادھر بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے، 2-3 آپشنز دیے ہیں. ایک آپشن یہ دیا ہے کہ پبلسر کمیشن کے چیئرمین کو بٹھا دیں. ایک ہم نے آپشن یہ دیا ہے کہ یا تو اپوزیشن اور یہ جو گورنمنٹ ٹریزری بینچز ہیں اس کی کوئی کمیٹی بنا دیں، اس کے ممبر بٹھا دیں. یہ 2-3 آپشن ہم نے ان کو دے دیے گورنمنٹ کو کہ اس کو آپ لوگوں نے خود اپنی طرف سے سجیشن دی ہے ہمارے اوپر چیک کے لیے کوئی نظام بنا. بالکل. لیکن ابھی تک لیجسلیشن نہیں ہوئی اور انشاءاللہ ہونی چاہیے اور ہوگی بھی صحیح. ہم نے اپنے آپ کو خود احتساب کے حوالے کیا ہے کہ ہمارا احتساب کیا جائے. اور میری اپنی یہ رائے، پرسنل رائے ہے کہ پولیس ایکٹ میں احتساب کا جو نظام ہے اس میں ڈیفیشنسیز ہیں، اس کو فنکشنل کیا جائے. پبلک سیفٹی کمیشن بنائی جائے اور پبلک کمپلینٹ اتھارٹی بنائی جائے. نمبر 1. انفارمل چینل تو ہیں. انفارمل چینل یہی ہے کہ میں بھی سنتا ہوں کمپلینٹ، ایس پی کمپلینٹ ہے، سپریم کورٹ کے کہنے پر ہم نے بنائے تھے 21 ضلعوں میں، وہ بھی موجود ہیں. پرائم منسٹر کا پورٹل ہے سٹیزن پورٹل، وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. جوڈیشری پہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، میڈیا پہ اکاؤنٹیبلٹی. یہ انفارمل چینلز ہیں سارے. لیکن جو انسٹیٹیوشنلائزڈ اکاؤنٹیبلٹی کے چینلز تھے وہ 2 تھے، وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں یہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی باقی چیزیں آپ سن رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ اٹس اے ہیومن بیہیویئر، اس کو چیک تو کیا جا سکتا ہے. تو جیسے ویسے وی آر ناٹ لیونگ ان دا کنگڈم آف گاڈ. سو نہ یوٹوپین سوسائٹی میں ہیومن بیہیویئر والی سوسائٹی ہے. ہماری کوشش یہی ہے. ابھی بھی آپ کو بتاؤں ایک چیز، بڑی امپارٹنٹ چیز بتاؤں کہ پولیس میں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے بھی ریسیپینٹس موجود تھے. پہلے پولیو اسکینڈل بھی ہوا تھا، یہ ہمارے ٹائم پہ پہلے بھی ہوا تھا. تو یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے انسٹیٹیوشنائزڈ میکینزم ہونے چاہیے جو انسٹیٹیوشنائزڈ ہوں. انفارملی تو ہیں، بالکل ہیں. جیسے میں نے سسپینڈ کر دیا، یہ کر دیا، آپ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا، عدالت نے پوچھ لیا سوال، لیکن انسٹیٹیوشنائز ہونے چاہیے. اور سزاؤں کا بھی ریشو دیکھیں نا تو پولیس میں سب سے زیادہ سزائیں ہوتی ہیں.
تو یہ بھی ایک بیرومیٹر ہے کہ بندہ یہاں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی بھی انفارمل وہ بھی پولیس میں ہو رہی ہے. لیکن یہ دو امپارٹنٹ ہیں ادارے جو بننے چاہیے.